مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل، سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ لارجر بینچ کی تشکیل یا اسی بینچ کی سماعت کرنے سے متعلق معاملہ ججز کمیٹی کو بھیج دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، کسی کی نشستیں دوسرے کو دینا مینڈیٹ کے خلاف ہے۔ آئین کے بنیادی اصولوں کو صرف فہرست نہ دینے کی بنیاد پر کیسے رد کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں عوامی مینڈیٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ جسٹس عطر من اللہ نے ریمارکس دیے، ایک بڑی سیاسی جماعت کو پہلی بار انتخابی نشان سے محروم رکھا گیا۔ مناسب نمائندگی سے زیادہ نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ ایک سیاسی جماعت کے مینڈیٹ کو انڈائریکٹ طریقے سے نظر انداز کرنا کیا درست ہے؟ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دوسری سیاسی جماعتوں کو نہیں ملیں گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ میں حکومت اتحاد کو دھچکا۔ 23 اراکین کی معطلی سے حکمران اتحاد کی پارٹی پوزیشن متاثر ہوگی۔ 227 اراکین پر مشتمل حکمران اتحاد کی تعداد 204 رہ جائے گی۔ 23 اراکین کی معطلی سے حکومت 2/3 اکثریت کھو دے گی۔ سنی اتحاد کونسل کے کوٹے کی 23 مخصوص نشستوں میں سے 15 نون لیگ، 5 پیپلز پارٹی اور 3 JUI میں تقسیم کی گئی تھی، جن میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں شامل ہیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق تاحال سپریم کورٹ کا کوئی حکم نامہ موصول نہیں ہوا۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے عبوری فیصلے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں، یہ آئینی تشریح کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 5 رکنی لارجر بینچ معاملے کی سماعت کرنا موزوں ہوتا۔ مناسب ہوتا اگر لارجر بینچ ہی کوئی عبوری حکم نامہ بھی جاری کرتا۔ وزیر قانون کے مطابق پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار کے معاملے میں امتناع کے حکم سے احتراز برتا جانا چاہیے تھا۔ ہمارا موقف یہی تھا، سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے دے، فیصلے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے ساتھ کسی کے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ہمیں عدلیہ پر اعتماد بھی ہے اور احترام بھی، کسی بھی جج کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے۔ PTI رہنما بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے، حکومت اب 2/3 اکثریت سے محروم ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کا آرڈر غیر آئینی تھا۔ چیف جسٹس پاکستان فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ پر سخت برہم۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، 2019 کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے تو شاید 9 مئی نہ ہوتا۔ لگتا ہے کمیشن کو پنجاب حکومت سے کوئی بغض تھا۔ تشدد کرنے والوں کی بجائے پنجاب حکومت کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ کمیشن کو TLP کو بلانا چاہیے تھا، ان کا موقف آنا ضروری تھا۔ کمیشن کے لوگ تو آفس سے بھی نہیں نکلے، کہیں گئے ہی نہیں۔ کمیشن 12 مئی کے دھرنے کو گول کر گیا، بس گھسے پٹے جملے لکھ کر رپورٹ بنا دی۔ لگتا ہے صرف فیض حمید کو بری کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ فیض حمید نے جو کہا، کمیشن نے اسے سچ مان لیا۔ ابصار عالم کے بیان پر فیض حمید سے جرح کیوں نہیں کی گئی؟ کمیشن کی رپورٹ میں قصوروار صرف رانا ثناء اللہ کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں سعودی سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد کے اعزاز میں عشائیہ، وزیر اعظم اور آرمی چیف سمیت اعلیٰ حکومتی اور عسکری شخصیات کی شرکت۔ عشائیہ سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، سعودی معیشت تیزی سے ترقی کرنے والے ملکوں میں شامل ہے۔ سعودی عرب نے ہر کڑے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ پاک سعودی معاشی تعاون سے دونوں ممالک کے تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ سعودی نائب وزیر سرمایہ کاری ابراہیم المبارک نے کہا، سعودی ولی عہد کی ہدایت پر فوری پاکستان کا دورہ کیا۔ پاکستان ہمارے لیے اسٹریٹجک شراکت دار اور دوست ملک ہے، ہم پاکستان کو اپنے ملک کی طرح سمجھتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی نئی جہتیں۔ سعودی ولی عہد 19 مئی کو 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ پاکستان میں 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع۔ سعودی ولی عہد صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا تاریخی استقبال کیا جائے گا۔ جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا اقدام۔
عدالت نے جسٹس بابر ستار کے خلاف مہم چلانے پر توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ آج کیس کو ڈائری نمبر لگا کر بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات۔ بانی پی ٹی آئی، ان کی اہلیہ اور تحریک انصاف کے دیگر قیدیوں کے کیسز پر گفتگو۔ دونوں اطراف سے باہمی روابط کے تسلسل پر اتفاق۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے کہا، پاکستان سنگین نوعیت کے سیاسی، آئینی اور معاشی بحرانوں کی زد میں ہے۔ ملاقات کرنے والوں میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی، اسد قیصر اور رؤف حسن شامل تھے۔ نون لیگ میں قیادت کی تبدیلی کی تیاریاں۔ چھوٹے بھائی کا بنا کچھ کہے اظہار ناراضی۔ شہباز شریف ماڈل ٹاؤن میں اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر موجود پارٹی آفس نہ پہنچ سکے۔ پارٹی قائد نواز شریف کو گندم بحران پر رپورٹ پیش کیے بغیر اسلام آباد روانہ۔ نواز شریف نے گندم بحران پر وزیر اعظم شہباز شریف کو حکومتی اقدامات کی رپورٹ سمیت طلب کر رکھا تھا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق 11 مئی کو نون لیگ کی جنرل کونسل کے اجلاس میں نواز شریف کو دوبارہ پارٹی صدر منتخب کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی کے حکومت کو 4 دن کے الٹیمیٹم کا وقت پورا ہو گیا۔ لاہور میں کسان بورڈ پاکستان اور جماعت اسلامی نے دھرنا ختم کر دیا۔ مشترکہ اجلاس آج ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان آگے کا لاہ عمل طے کریں گے۔ کسان بورڈ پاکستان اور جماعت اسلامی کا مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ۔ کراچی میں ایک اور مبینہ ڈاکو شہریوں کے تشدد سے ہلاک۔ اورنگی ٹاؤن میں 2 مبینہ ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ لوگوں نے دونوں کی درگت بنا ڈالی۔ ایک ڈاکو تشدد کے بعد جان بر نہ ہو سکا، دوسرا زخمی حالت میں پولیس کے حوالے۔ لاہور میں منشیات کا دھندا کرنے والا سب سے بڑا گینگ پکڑا گیا۔ پولیس نے جارڈن گینگ کے 9 کارندوں کو گرفتار کر لیا۔ کروڑوں روپے کی منشیات برآمد۔ ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پکڑا گیا۔ پولیس کے مطابق میکسیکو اور دیگر ممالک سے منشیات سے بھری امپورٹڈ چاکلیٹ کوریئر سروسز کے ذریعے بیچی جا رہی تھی۔ مریم نواز نے پولیس ٹیم کو وزیر اعلیٰ ہاؤس بلا کر شاباش دی۔ پنجاب پولیس کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف ان ایکشن۔ کچے میں سیاسی اور عسکری قیادت اور تمام ایجنسیوں کے تعاون سے آپریشن جاری۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر کچے میں پولیس چوکیاں مضبوط کی جا رہی ہیں۔ ہنی ٹریپ کے واقعات کی روک تھام کے لیے چوکیوں، تھانوں اور بارڈرز پر بھی لکھوایا گیا۔ ہنی ٹریپ کے ذریعہ اغوا کی وارداتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مہم جاری ہے۔ بنگلہ دیش سے آئے صحافیوں کے وفد کا نئی بات میڈیا گروپ ہیڈ آفس کا دورہ۔ بیورو چیف نیوز میاں نوید نے استقبال کیا۔ بنگلہ دیشی صحافیوں نے نئی بات میڈیا گروپ کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا۔ وفد میں شامل صحافیوں کا کہنا تھا انہیں نئی بات میڈیا نیٹ ورک آفس کا دورہ کر کے خوشی ہوئی۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کی کٹ کی رونمائی۔ گرین کٹ کو میٹرکس کا نام دیا گیا ہے۔ تقریب میں کھلاڑیوں اور پی سی بی حکام کی شرکت۔ ادھر قومی ٹیم دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے روانہ۔ پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی T20 سیریز 10 سے 14 مئی تک کھیلی جائے گی۔ پہلا میچ 10 مئی، دوسرا 12 مئی جبکہ تیسرا میچ 14 مئی کو کھیلا جائے گا۔